میں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ وقاص صاحب وقت دینے کے لیے. بتائیے گا جس طرح سے 11 سے 12 کی شب کے میں افغانستان کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے, پھر اسی رات کے اندھیرے میں 14 سے 15 کی شب میں کیا جاتا ہے, اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے, فیک نیوز فیک فوٹیجز چلائی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عامر خان متقی کے دورہ بھارت کے بعد اس میں تیزی آئی ہے, ٹائمنگ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ٹائمنگ تو امپورٹنٹ ہے. بیسیکلی دو منافق رجیم ہیں, اور ایک منافق رجیم کا تو ہمیں پتا تھا فاسسٹ رجیم مودی کی, اور ان کو مئی میں بڑا سخت جواب بھی دیا گیا, اور اس کی عظمت کی وجہ سے بھی ٹوٹل فرسٹریشن ہے, روزانہ ان کے اسٹیٹمنٹ چینج ہو رہے ہیں. دوسری منافق رجیم کے بارے میں تھوڑا بہت شک شبہ تھا, ناؤ اٹ از ویری کلیئر. اور جتنا یہ متقی صاحب وہاں پہ جا کے بڑی پذیرائی کی انہوں نے, ڈسپائٹ کہ بھارت میں بھی بہت کرٹیسزم ہے, خواتین کے رائٹس پہ بھی سوال ہوئے, تو وہاں پہ گونگوں پہ مٹی جھاڑ کے بیٹھ کے باقی جو ہے بالکل اسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے. اور ان کی ایفرٹ تھی کہ ویسٹرن فرنٹ سے پریشرائز کر کے اور ایک نیریٹو بلڈ اپ کریں گے, یہ پاکستان خدا کا سینڈوچ ہوں گے. پاکستان اللہ کے فضل سے قائم و دائم ہے, اور جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے 10-11 کی رات اور پھر کل رات کو, اور ابھی آئی تھنک صبح تک کارروائی جاری ہے, یہ ایک بڑا اچھا ہو گیا کہ پاکستان کو بھی اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ان کے جو دہشت گردی کے کیمپس ہیں ان کو ون فار آل ختم کیا جائے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا جیسا بھی ترکی میں ہم لوگ ہیں, یہ ایک بفر زون انہوں نے قائم کیا تھا سیریا میں, جب یہاں سے دہشت گرد تنظیمیں اٹیک کرتی تھی, تو 15 سے 20 کلومیٹر کی پٹی انہوں نے کنٹرول کر کے پھر اس میں فورسز بٹھا دی تھی. باقی افغانستان کے اندر سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں, ناردرن ایسٹرن فرنٹ نے اپنے اٹیکس شروع کر دی ہیں. ابھی کچھ پلیسز میں نے دیکھا تھا وہاں کے جو فارسی دان لوگ ہیں, ہزاراز ہیں, ازبک ہیں, اور اسی طریقے سے باقی نورستانی ہے, دے آر ایکچولی ریکویسٹنگ پاکستان کے ان سے جان چھڑائیں. تو اگر یہ منافقین ابھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں جو اسلام کا آئی وڈ سے غلط چہرہ پیش کرتے ہیں, 2 کروڑ خواتین کو بند کیا ہوا ہے, تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ویسٹرن فرنٹ پہ ابھی وی آر ناؤ ویری ویری کلیئر کہ یہ جو رجیم ہے بیسیکلی یہ ایک ہائرڈ گنز ہے, یہ بھارت کی ڈالروں پہ چلنے والی لیٹس سے گورنمنٹ ہے, اور بھی اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. باقی کنونشنلی پاکستان آرمی, پاکستان کی ایئر فورس, فرنٹیئر کور, اس کے بعد ہماری ایون لا انفورسمنٹ میں لیویز ہیں, پولیس ہے, ماشاء اللہ پروفیشنل ہے, بیٹل ہارڈن ہے, اس کا ثبوت دنیا نے دیکھ لیا. بھارتی میڈیا یہ کرتا رہے گا بیکاز دے بیسیکلی نیڈ اے نیریٹو. شرم ان کو نہیں آتی طالبان لیڈرشپ کو کہ اپنے اگر جوانوں کو یہ بھیج رہے ہیں اور وہ ایندھن بن رہے ہیں دوغل کی ڈاکٹرائن کا, تو پھر لعنتی بندہ بھیج سکتا ہے اس رجیم پہ کہ کس طریقے سے اپنا اکوپمنٹ بھی برباد کروا رہے ہیں, اور جو ہے ان کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں, پھر یہ سفید جھنڈے کھڑے کرتے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور ان کی پھر کوشش ہے کہ شاید شہری آبادی بھی بیچ میں آ جائے اور ایک نیریٹو کھڑا کیا جائے. لیکن میرے خیال میں ابھی یہ چیز بڑا کلیئر ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ول ناؤ گو آل آؤٹ, اور پاکستان کے پاس ابھی موقع ہے کہ اس دہشت گرد جو ہے رجیم سے بھی جان چھڑائے, وہاں عوام کی اڈے ہیں ان کو مسمار کر کے جو ہے ایک نیا نارمل قائم کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ بھارت ساتھ دے رہا ہے افغان طالبان کا, اور بھارت ہی ہے جو فیک پروپیگنڈے میں ساتھ دے رہا ہے افغان طالبان کا, ویڈیوز بنا رہا ہے, شیئر کر رہا ہے. یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بھارت یہ سب حرکتیں کرتا ہوا آ رہا ہے. لیکن یہ جو آج ایک باب دوستی پر جو حملہ ہوا افغان طالبان کی جانب سے, گیٹ پر حملہ کیا گیا, اس میں یہ جو دوستی میں ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں وہ بھی امیر متقی صاحب کے دورہ بھارت کے بعد, کیا افغانستان یہ اتنا برداشت کر سکتا ہے, اور یہ کب تک, کیونکہ یہ تو صاف بات ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے مودی ان کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بالکل یہ جسٹس ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے نے کوشش کی کہ آل along دا فرنٹ جو ہے ایک شو کیا جائے, یہ خدا نہ خاصہ بہت بڑا حملہ ہو گیا, اور ود ان آئی تھنک میں کہوں گا 5000 سال پرانا جو نیریٹو تھا 5 گھنٹے میں فارغ کر دیا. دوسرا بھی یہ سمبولک ہوتا ہے کہ باب دوستی پہ اٹیک کر کے شو کرنا اپنی ذہنیت اور اپنی آئی وڈ سے جو غلامی ہے ان کی بت پرستوں کی. انٹرسٹنگ ہسٹری میں آپ دیکھیں تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ محمود غزنی کی اولاد ہے, حالانکہ وہ ترک تھے, اور انہوں نے غزنوی امپائر بلڈ اپ کی تھی تو وہ جا کے توڑا تھا, تو وہ تو بہت شکن تھا. اور ابھی اگر آپ اسی مشرقوں کے پاؤں میں جا کے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا جی عین اسلامی ہے, تو میرے خیال ان کی منافقت بڑی کلیئر. بھارت کے اندر بھی بڑی ڈبیٹ ہے کہ یہ وہی تنظیم ہے. 3 سال پہلے مودی کہہ رہا تھا گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں چلے گا, اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا جی کہ میں زبان کاٹ دوں گا جو طالبان کا نام لے, اور آج آپ ریڈ کارپٹ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے منافقت کی انتہا ہے. باقی بھارت کو مبارک ہو, اس پورے زون میں نہ بنگلہ دیش سے بات کرنا چاہتا ہے نہ سری لنکا,
نہ بڑی طاقتیں ہیں. ابھی شرم الشیخ میں بھی آپ نے دیکھا کسی نے منہ نہیں لگایا مودی کو. وہاں پہ بہت بڑا کٹ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا. اسلامک ورلڈ کی لیڈرشپ تھی, ٹرمپ صاحب تھے, یورپین یونین تھی, باقی ممالک کے UN تھی. تو مودی صاحب کو تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. تو ابھی اس صفت میں ہٹانے کے لیے پھر یہ اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس کی پراکسی کو نہ صرف شکست ہوگی بلکہ آئی تھنک عوام بھی اس کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں ایک بڑی موومنٹ کھڑی ہو جائے گی افغان طالبان کے خلاف, بیکاز اس میں خواتین بند ہیں 2 کروڑ. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو بھی صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی, سوائے جو ہے ان کے ٹپیکل قسم کے مدارس ہیں جہاں پہ سوائے سوئسائڈ بامبر بنانے کے اور بھی کام نہیں ہوتا. اٹس اے تھنگ دے ہیو انلمیٹڈ ریسورسز. ایسا نہیں ہے. افغانستان کی 80% آبادی ابھی اس وقت بھوک کا شکار ہے اور 25% گرین بھی پاکستان سے جاتا ہے, لیکن ہمیں پھر خیال رکھنا پڑتا ہے افغان عوام کا. ہاں رجیم جو ہے وہ اپنا بھیانک چہرہ سامنے لے آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سدباب کیا جائے گا. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ.